دنیا کو روشناس کرنے کے لیے سب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بیرون ملک جاؤں، خاص طور پر امریکہ اور یورپین یونین میں اور برطانیہ میں۔ تو اس حوالے سے میں 16 تاریخ کو امریکہ پہنچا تھا۔ وہاں پر ہم نے کانگریس مین سے بھی بات کی اور لوگوں سے بات کی۔ پہلے ڈیلس گئے تھے، وہاں پر ہمارا جو پروفیشنل جو ہمارا ڈائسپورا وہ وہاں پہ زیادہ ہے اس میں اپنا اس میں ڈیلس میں۔ تو وہاں بڑی ہماری مفید بات ہوئی اور وہاں فارن ریلیشن کمیٹی کے ممبر سے بھی بات ہوئی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم اپنا فارن ریلیشن کمیٹی میں کشمیر ایشو کا بھی اٹھائیں گے ہم۔ جس دوران میں گیا تھا، آپ کے علم ہے کہ یہ چھٹیاں ہوتی ہیں سارے نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں، جو ہے نا یہ ریسس ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور مودی نے بھی یہ جان بوجھ کر کیا یہ کہ جہاں پر ریسس ہوگی پارلیمنٹس نہیں ہوں گی، چونکہ ڈیموکریسیز ہیں، تو مجھے اپنا اقدام کرنے میں مجھے کوئی زیادہ کوئی نہیں ہوگا، سامنا ہوگا کسی تنقید کا۔ تو اس کے بعد پھر میں وہاں سے نیو یارک میں گیا، واشنگٹن میں گیا، وہاں تھنک ٹینک سے بات کی، اور جو وہاں پر رائے ہموار کرنے والے لوگ ہیں وہ، اور جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں اس میں فارن ڈپلومیٹس بھی ہیں، ایکس ڈپلومیٹس بھی ہیں جو اس ساؤتھ ایشیا کے بارے میں جن کا انٹرسٹ ہے، ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور اپنی کمیونٹی سے بھی بات ہوئی۔ میں اس میں خاص طور پر جو ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں امریکہ میں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام پروگرام جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے ارینج کیے تھے۔ جب میں یہاں برطانیہ پہنچا تو اس کے اگلے دن میں برسل چلا گیا، چونکہ جو نئی یونین پارلیمنٹ بنی اس کا پہلا اجلاس تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلے اجلاس میں پہلے ہی دن جو ہے کشمیر کا جو تھا مسئلہ وہ ایجنڈا نمبر 1 تھا، اور چونکہ کلوز ڈور سیشن تھا اس میں کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں تھی، میں وہاں پر گیا ہوا تھا، تو میری پھر بعض جو ہمارے جو ایم ای پیز ان سے جو بات ہوئی، تو اس سے جو ان سے باتوں سے پتہ چلا کہ وہاں پر ایک کنسنسس تھا کہ جو کچھ صورتحال کشمیر کے اندر ناقابل قبول ہے، اور ہندوستان کی حکومت کو اس حوالے سے بتا دینا چاہیے کہ یہ صورتحال ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن بات ہے۔ پھر وہاں سے میں اگلے دن یہاں برطانیہ آیا، اور اگلے دن یہاں ایک بڑا فقید المثال مظاہرہ تھا، 15 اگست کو بھی ہوا اور 3 ستمبر کو بھی ہوا۔ بات یہ ہے کہ یہ اویئرنیس کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہم ڈیمانسٹریشنز کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے بھائی اتنے ہزاروں لوگ کیوں نکلے ہیں باہر۔ تو اس میں اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک بڑا جو ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پر، یہ آزاد کشمیر کے بعد جو ہے نا یہ دوسری بڑا علاقہ ہے جہاں پر ہماری کمیونٹی رہتی ہے۔ البتہ میں جو کمیونٹی میں جو یہاں پر لوگ ہیں، ایک تو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پہلے ہم نے ہندوستان کو اس بات پر لانا ہے کہ کشمیر کے حق کو تسلیم کرے۔ اس وقت ہمیں نظریاتی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمارے اس کے خلاف جائے گی، ہمارے اس کے کامیابی کے خلاف جائے گی، اور ہندوستان کو موقع ملے گا کہ کشمیری تقسیم ہے تو ہمیں تو منیمم کامر پر اکٹھا ہونا ہے کہ کشمیر کے اندر رائے شماری ہو۔ جب وہ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جس کی جو مرضی رائے اس کے مطابق اپنے ووٹ کا استعمال کرے، لیکن اس سے پہلے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کروں، ڈائسپورا میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے انہوں نے، اپنے طور پر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے یہاں پر، اس سے نقصان ہو جائے گا ہمارا سب کا، تو ان کے بھی ساتھ لے کر ہمیں چل رہا ہے تاکہ پوری کشمیری قوم، خواہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، آزاد کشمیر کے اندر ہے، برطانیہ کے اندر ہے، یورپ، دنیا کے جس خطے میں ہے، تو وہ ایک آواز ہو کر جو ہے اپنے اس کو ایشو کو جو ہے سامنے لائیں۔ تو یہ میری سب سے درخواست بھی ہے، اور اتحاد و یکجہتی جو ہے وہ پیدا کی جائے تاکہ ہم مؤثر انداز میں جو ہے ہندوستان کی جو کارروائی اس کا جواب دے سکیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں پھر جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر بھی مجھے 2 دفعہ ملا بات کرنے کا موقع، اور خوشائند بات یہ تھی کہ اس میں جو یہاں کے جو لوگ ہیں جن کو ہم انگریز کہتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں تھے ان کے پارلیمنٹ کے ممبر، اور ان سے بڑی اچھی بات ہوئی۔ میں نے لیبر پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان سے بھی میٹنگ کی، جرمی کوربن صاحب چونکہ اس دن مصروف تھے، آپ کو پتہ ہے بریکسٹ کا یہاں بڑا ایک سنگین ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ارکان پارلیمنٹ کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پاس 1 1 گھنٹے 2 2 گھنٹے بیٹھے رہے اور ہماری بات کو وہ سنتے رہے، اور انہوں نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ چونکہ یہ انسانی المیہ ہے کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک انسانی المیہ ان کے الفاظ تھے، تو اس حوالے سے وہ اپنا جو ان کا جو فریضہ ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پوری بھرپور انداز میں جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے، اور وہ حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے اپنا ایک واضح موقف جو ہے وہ سامنے لے کر آئے یہاں پر۔ اب بات یہ ہے کہ اسی دوران اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر، اس ایشو کے اندر۔ ہندوستان کے آج 35واں دن ہے،
اور ہمیں جو تشویش ہے کشمیر کے حوالے سے کہ خوراک کی کمی، اسی طرح سے ادویات کی کمی، علاج معالجہ کی صورتحال، بات یہ ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو اس کو خاص طور پہ، یوں تو سارا کشمیر اس سے متاثر ہے، لیکن 90 لاکھ لوگ خاص طور پر جو ویلی کے اندر رہتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑی اوپن ایئر جیل کے اندر ہے۔ تو یہ ایشو ایسا ہے کہ جس کے حوالے سے ہم نے جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ دنیا کو آگاہ کر سکیں۔ تو 11 تاریخ کو اسی پرسوں ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں کشمیر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہے جو ہم نے 9 اگست کو پہلے کی تھی، اس حوالے سے ہم اپنی حکمت عملی بھی طے کریں گے، اور ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے اس حوالے سے۔ اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کرنا ہے، حکومت پاکستان سے بھی بات کرنی ہے۔ ستمبر میں جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، وہاں ہندوستان کا وزیر اعظم بھی جائے گا، پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں تشریف لے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے جو بات کرنی ہے، میری اس پر گفتگو ہوئی تھی نیو یارک میں، جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں جو ہے، اس میں کشمیری پاکستانی سب نے مل کر جو ہے وہ بھی ایک وہاں پر اپنی موجودگی کا احساس دلوانا چاہتے ہیں اس کو جنرل اسمبلی کو، کہ یہ ایشو جو ہے گو 72 سالہ پرانا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوا جب تک کہ لوگوں کو آ کے خود ارادیت نہ مل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے اس حوالے سے، اور کشمیری بھی کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو میری یہی اپنے آزاد کشمیر کے جو بھائی ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور اس حوالے سے جو ہے منیمم کامن میرے نزدیک وہ جو ہے وہ ہے رائے شماری۔ اور بات یہ ہے کہ ابھی تو ہندوستان اس بات پر آیا ہی نہیں ہے، تو اس سے پہلے کسی نظریاتی بحث میں الجھنا میں سمجھتا ہوں، میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ مفید نہیں ہوگا ہمارے مسئلے کے لیے، بلکہ ہمارے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا کرے گا۔ اس لیے تحریک کے حوالے سے، اور وہ جو دیکھیے جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں ادھر، ان کی قربانیاں ادھر اپنی جگہ پر جاری ہیں، اور اگر ہم یہاں تقسیم ہو کر کوئی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہ ہوگا، یہ ان کے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی ہوگی۔ جو آج میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، جو ہم سب کے بھائی ہیں، وہ جو وہ کوششیں کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ مقبوضہ کشمیر، جموں کشمیر جو ہے وہ انشاءاللہ آزاد ہوگا، اور لوگوں کو حق ملے گا۔ جو مودی سے ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے، اس نے سمجھا تھا کہ شاید میں طاقت کے بل بوتے پر کشمیری کو دبا لوں گا اور پاکستان کو بھی دھمکا کر، آزاد کشمیر کے لوگوں کو دھمکا کر جو ہے میں خاموش کرا دوں گا، لیکن اس کا یہ تیر جو ہے یہ غلط جگہ چلا گیا، اور کشمیر ایک دفعہ سے پھر جو ہے وہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ بن گیا۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان، میں پھر یہ کہتا ہوں یہ دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان UN سیکورٹی کونسل کے ممبر کے طور پر اس مسئلے کے فریق ہیں، تاکہ وہ ایسی صورتحال وہاں پر پیدا کریں جس سے جو ہے کہ کشمیر کے اندر لوگوں کو موقع مل سکے رائے شماری کا، اس کو لوگوں کو رائے شماری کا۔ پاکستان نے کبھی ٹیریٹوریل کلیم نہیں کیا کشمیر پر کہ جی جس طرح ہندوستان کر رہا ہے، اسی لیے پاکستان ہائر مارل گراؤنڈ پر کھڑا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے کہ کشمیری خود فیصلہ کر سکے، اس کے مقابلے میں تو ہندوستان وہاں پر قابض ہے۔ اس نے تو اس کو انضمام بھی کر لیا کشمیر کے اندر، جو قابل قبول نہیں ہے۔ 1957 میں جو قرارداد تھی اس کی سیکورٹی کونسل کی، 56 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی جو نام نہاد جو قانون ساز آئین ساز اسمبلی تھی، اس نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا ایک منظوری دی، جس پر پاکستان سیکورٹی کونسل میں گیا، اور قرارداد نمبر 122 میں یہ واضح طور پر ہے کہ یہ رائے شماری کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور یہ قابل قبول نہیں ہے یہ دنیا کو، سیکورٹی کونسل کو۔ اس لیے یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں فریق ہے 4: اقوام متحدہ، پاکستان، ہندوستان اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ۔ رائے شماری میں فیصلہ کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے، وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں، وہ اپنا لداخ میں، وہ گلگت بلتستان میں، وہ آزاد کشمیر میں، وہ مہاجرین مقیم پاکستان ہے، یا اوورسیز آپ لوگ سارے لوگ جو ہے نا ان کو اپنا اس کا ووٹ کو استعمال کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب نے اس میں استعمال کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ آج بھی ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ کلاس 1 جو ہے، جس کو یہ پورا حق دیا گیا تھا 1927 کے قانون کے مطابق، جس کو اس نے ختم کیا۔ یہ 1949 یا 50 میں نہیں ہوا، یہ ہری سنگھ نے جو ایک نام نہاد جو الحاق کیا تھا ہندوستان کے ساتھ، اس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تو 1927 سے بنا، تو اس بدبخت نے خود بنایا تھا یہ کشمیر کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، ہندوستان کے جو بنیاں اس سے بچنے کے لیے۔ تو دفعہ جو 370 ہے، یہ آلریڈی یہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، یہ اس میں اتنی ترمیمیں کر چکا ہے ہندوستان کی حکومت میں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ مثلاً پہلے صدر ریاست تھا، وزیر اعظم تھا،
تو نہ اب ادھر چیف منسٹر اور گورنر تھا، اور وہ صدر ریاست دودا بھی ریاستی باشندہ تھا. تو وہ اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں. اصل چیز ہے 35A، جس سے ہندوستان کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے. 6 لاکھ مغربی پاکستان سے نان مسلم جو ہے وہ جموں میں پھر رہے ہیں، جموں ریجن کے اندر. ان کو اب وہ دے دے گا شہریت اس کی کشمیر کی. ساتھ ہی ساتھ جو سازش کو دیکھیے آپ کہ 2026 تک جو ہے کشمیر کی اسمبلی کی حلقہ بندیوں پر پابندی ہے. مودی یہ کرنا چاہتا ہے کہ ان کو بھی شامل کر کے ادھر، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جموں ریجن کی سیٹیں بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ اکثریت کے مقابلے میں اقلیت سے جو ہے نا وہ لانا چاہتا ہے چیف منسٹر مقدہ جموں کشمیر کے اندر. میری کچھ بھائیوں سے بات ہوئی تھی جو جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو نان مسلم ہیں، ان سے بات ہوئی تھی کہ آج جو کشمیری 35A کے خاتمے کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ جموں کے لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ نان مسلمس کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جموں ریجن کے لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں ان کے اندر، لداخ کے لوگ بھی ہیں. کہ سب سے پہلے تو آپ پر حملہ آپ کی جداد آئیں گے، وہ آپ لوگوں کو بے گھر کریں گے اپنی جگہوں سے، جس کی لڑائی ویلی کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یا آپ لوگ جو بیٹھ کر یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جموں کے ریجن میں ہندوستان کو جو ہے یہ جو اس نے ایک نام نہاد جو ڈرامہ رچایا ہے 5 اگست کو، اس میں اس کی تائید حاصل ہے. تو ساتھ ہی ساتھ جو میں نے امریکہ میں اور جو برطانیہ میں اور برسل میں جو میں نے بات کی تھی، ایک نیا ہٹلر جو ہے وہ مودی کی شکل میں ساؤتھ ایشیا میں پیدا ہو گیا، اس کا ظہور ہو چکا اس کا. اور یہ بالکل اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں 100% ڈٹو کاپی ہے جو ہٹلر نے کیا تھا جنگ عظیم چھیڑنے سے پہلے، پولینڈ پر 39 پر حملہ کرنے سے پہلے. وہی کام وہ کر رہا ہے. جب اسے پولینڈ پر حملہ کیا، نہ بولا اپنا اسٹالن بولا، اور نہ بولا تھا چیمبرلین. تو جب اس نے روس کی طرف بڑھا اور ادھر سے اس طرف بڑھا، تو پھر ساری دنیا جو اکٹھی ہوگی اس کے خلاف. اصل میں ہندوستان کا جو مقصد ہے وہ ہے پاکستان کو تباہ کرنا. اس کا اگلا قدم اگر آج کشمیریوں کا جھنڈا گر گیا تو اس کا اگلا دو پاکستان ہوگا، وہ کبھی پاکستان کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے آج جو RSS جو قابض ہے کشمیر کے ہندوستان کی حکومت کے اندر، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کا جو نقشہ ہے یہ ہندوستان کے عزائم کے مطابق نہیں ہے. یہ چھوٹا ہے، اس کو پھیلنا ہے. یہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے الجزیرہ کا جس میں وہ خاتون، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو اسکول کی ٹیچر ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، افغانستان یہ اکھنڈ بھارت ہے. یہ اور آپ نے مودی کی وہ ذہنیت دیکھی جب اس نے اس کو کہا، ٹرمپ کو ابھی جو پیرس ملا، اس نے کہا نہیں 47 سے پہلے بھی ہم ایک ہی تھے. تو یہ اس کے دماغ میں یہ بات ہے. اصل خطرہ یہ ہے. اور اسے ٹیسٹ کیا کشمیر کے اندر کہ کشمیری کیسے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، آزاد کشمیر کے لوگوں کا کیا ہوگا، پاکستان کا کیا ہوگا، ریجن کا کیا ہوگا، دنیا کا ہوگا. آج بعض جو ممالک خاموش بیٹھے ہیں، جب ہندوستان کے عزائم صحیح طور پر سامنے آئیں گے تو سارے کشمیریوں کے ساتھ آواز بلند کریں گے. وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ مودی کے کیا ہے، کیا نام ہے، اس کے اصل جو عزائم کیا ہے، وہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے. تو اس میں میری آپ سے دنیا سے یہی میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اس بات کو دیکھیے، محسوس کریں کہ جو ایک بڑا بنیادی اس کے اندر عنصر تھا وہ یہ تھا کہ نیشنلزم کو پروموٹ کرنا جو ہٹلر نے کیا، ون آف دی میجر کازز آف سیکنڈ ورلڈ وار، وہی مودی وہاں پر کر رہا ہے ہندوستان کے اندر. وہ اس نے ایک بھارت راشٹر بنانے کے لیے جو ہے نا، اس نے ایک اپنے مذہب کے اندر جو ہندو ہیں ان کو جو اس نے تیار کر رہا ہے. ان کو بھی اس کی بات کی سمجھ نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کل نقصان اٹھائیں گے اس بات کا، ان کو بعد میں پتہ چلے گا. تو وہ ہندو راشٹر جو ہے نا وہ وہاں پر بنانا چاہتا ہے. اس سے جو ہے پورے اس خطے کو خطرہ ہے، اور جب اس خطے کو خطرہ ہوا تو پورے عالمی امن کو خطرہ ہے. 2 ایٹمی ممالک بھی ہیں اسی خطے، 3 رہتے ہیں اس میں، چین، پاکستان اور ہندوستان. چین کے فیکٹر کو ہمیں مائنس نہیں کرنا چاہیے اس خطے کے اندر. اس کا بھی اپنی لیجیٹیمیٹ جو ہے نا، اس کی بھی یہاں پر جو ہے نا وہ ایک انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال جو ہے یہ پیدا ہو جائے گی. تو ہم نے اقوام عالم سے یہ کہا کہ ایک سمپل ہے، بہت کوئی کمپلیکس ایشو نہیں ہے، آسان ہے اس کا حل کہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے جو 11 قراردادیں سیکورٹی کونسل کی، کہ اپنے ووٹ سے جو ہے نا یہ فیصلہ کر پائیں انہیں پاکستان کے ساتھ جانا. ہندوستان کیوں بھاگتا ہے سیکورٹی کونسل کی قراردادوں سے؟ اس کو پتہ ہے کہ نتیجہ میرے خلاف نکلے گا، اس لیے وہ بھاگتا ہے اس سے. تو یہ ہے وہ بنیادی بات جس حوالے سے جو میں نے آج کی پریس کانفرنس کی تھی. سر، پاکستان کی سفارتکاری کی کوششیں جو ہیں وہ تو اچھی خاصی ہو رہی ہیں، لیکن تشویش یہ پائی جا رہی ہے، عام جو آدمی ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ ڈیل ہوئی ہے اور مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے.
نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی حکومت، کوئی ادارہ یہ کارروائی کر سکتا ہے، یہ کہ کوئی ڈیل ہوگی جس کے نتیجے میں کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کو جب دے. کچھ ایسی افواہیں باہر لوگ پھیلا رہے ہیں. مثلاً وہ جو خلیل وہ ظلم آزاد ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ جی کشمیر کو ایک بڑا بین الاقوامی جناح بنایا جائے گا، سرگاہ بنائی جائے گی، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، فلاں کیا جائے گا. تو یہ ویسے یہ ہیر سے ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی حکومت جو ہے یا کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کا متعمل ہو سکتا ہے، وہ رسک لے سکتا ہے کہ وہ کشمیر کا سودا کر بیٹھے. بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہماری اپنی حیثیت جو ہے نا وہ اس کو بڑا دھچکا لگا ہے بین الاقوامی برادری میں. ہمارے ساتھ یہ جو بیگیج ہے نا ٹیررزم کا، یہ ہماری جان نہیں چھوڑتا. حالانکہ 75,000 لوگوں نے قربانیاں، جتنا زیادہ پاکستان متاثر ہوا کوئی نہیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، جو حلہ ٹیررزم کا پاکستان میں آیا، میں نے ہندوستان سے کچھ لوگ آئے تھے، میں نے کہا اگر آپ کے یہاں ہی ہوتا تو ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوتا. لیکن پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی فوج نے، ہماری پولیس نے، باقی لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ ایک ویسے بات ہے، مجھے اس پر یقین نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی نے بات کی ایسی ہوئی تو سامنے آ جائے گی. جناب، میں ڈائریکٹر گوسیا ٹی وی UK سردار ظہور احمد آپ سے مخاطب ہوں. آزاد کشمیر کے ہزاروں لوگ کنٹرول لائن کراس کر کے مظلوم کشمیریوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ بطور وزیر اعظم انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ 1958 میں ہوا تھا، کشمیر لبریشن موومنٹ. رئیس الارار قائد ملت چودھری عباس خان کی صدارت میں. تو اس وقت بھی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا کہ اس طرف نہ جائیں. اور اس میں اس وقت ملک فیروز خان نون کی حکومت تھی، سکندر مرزا صاحب پاکستان کے صدر تھے. لیکن پھر بھی کوئی 15 آدمی میرپور سے وہ گئے تھے، تو بعد میں وہ کوئی 1.5 سال جو ہے نا وہ ہندوستانی جیل میں رہ کر واپس آئے تھے. میرپور کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کراس کی تھی. ہم نے 9 تاریخ کو فیصلہ کیا کہ ہم نے لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھنا ہے. یہ ایک فیصلہ ہوا. یہ کوئی ایک گروہ نے نہیں فیصلہ کرنا ہے، یہ سارے آزاد کشمیر کے عوام نے کرنا ہے. اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی ہوگی، باقی لوگ ہوں گے. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر جو ہے لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھنے کی کوشش کی. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن ہوش کے بجائے جوش کے بجائے اس کو ہوش کا معاملہ ہے. یہ ہمارے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، اور یہ ہمارا لاسٹ ریزارٹ ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا. تو ہم نے مناسب وقت پر اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے نا یہ ڈسرے میں جب دیکھیے نا ایک افتاد ٹوٹی ہوئی ہے کشمیر کے اوپر. کشمیری اپنے سروائیول کی جنگ، اپنی شراکت کی جنگ لڑ رہا ہے اس کو اس طرف کا کشمیری. یعنی جو کچھ ہے وہاں پر، جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ آئے گا، جلدی آئے گا. جب یہ پابندیاں کب تک رہیں گی، یہ آئرن کرٹن کب تک رہے گا، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کشمیری نے اس عرصے میں کس طرح زندگی گزاری ہے. تو ہم نے ان کو آزاد کروانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. تو اس میں ہم نے آپس میں نہیں الجھنا اس بات پر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں جاؤں گا، ہم آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. میں نے بھی یہ بات کی ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس پر آپ نے ویکٹ کرنا ہوتا ہے. نہ وہ بعد میں آپ کرتے ہیں تو نہ وہ پہلے کرتے ہیں. تو باقی حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری جو لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا، مطلب ہے کہ بے گناہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ان کے آگے، بیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا جائے، تو وہ مناسب تو نہیں ہے وہ. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار کریں گے تاکہ یہ منوس لکیر ہی ختم ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے وہ بات کرنی ہے. ویسے اکا دکا کارروائیوں سے جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ نقصان ہوگا. لیکن میں ان کے جذبے کو پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے اپنے ان بھائیوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی مدد کرنے کا. ہم ایک ہیں، اس لیے کہ ہندوستان مطلب ہے یہ ہمارا خون شامل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. شامل ہے، آج بھی لائن آف کنٹرول پر شامل ہے. جو لوگ آج دن شہید ہوتے ہیں لائن آف کنٹرول پر، اسی وجہ سے شہید ہوتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور دنیا کو ابھی بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان اسی کو پروپیگنڈا بناتا ہے کہ جی کراس بارڈر ہو رہا ہے. حالانکہ میں نے ابھی جب ہم گئے تھے ادھر، میں ادھر گیا تھا، برسل گیا تھا، تو جو اس کا UN کا جو انسانی حقوق کا جو ادھر آفس ہے، ان سے یہ بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان ہم سے باضابطہ درخواست کرے. تو وہ جو انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ مشن بنایا، ہم نے کہا جی آپ ادھر آئیے. اس پر حکومت پاکستان بھی اب آمادہ ہے. پہلے یہ تھا کہ ہندوستان دے تو پھر ہم دیں گے. تو ہم نے کہا نہیں، ہمیں ہائی مارل گراؤنڈ پر وہ لوگ آ کر دیکھیں گے وہاں لائن آف کنٹرول پر کوئی ایسا اپریٹس ہے جس سے اس طرف جا سکتا ہے، تو ہندوستان کے پروپیگنڈے کا پول کھل جائے گا. باقی نظریاتی اختلافات قوموں میں ہوتے رہتے ہیں. دنیا میں کبھی کسی نے صوفیہ کٹا. پاکستان جب بنا تھا تو بہت سارے مسلمان جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے قائد اعظم کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اس بات پر. تو بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ معاملات جو ہیں اس کو احسن طریقے سے کریں گے. اور جو بھی اقدام ہوگا وہ متفقہ ہونا چاہیے قوم کی طرف سے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے، ان بھائیوں کے